بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل سفر آخرت۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرعون کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے لگاتار 5 دردناک عذاب نازل کیے۔ یہ 5 عذابات ایک ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب قوم پر 7 دن تک رہا۔ یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا اور پھر 1 ماہ کے بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ مقابلے کے میدان میں فتح حاصل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے بہت سے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ لوگ جوگ در جوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں اپنا نام لکھواتے چلے آ رہے تھے۔ ادھر فرعون کا غضب بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے جیسے جیسے خبریں ملیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اس نے آپ علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کے حواریوں پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو بھلائی اور فرعون کے ظلم و ستم کی خوشخبری سنائی۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر و استقامت سے کام لو۔ بے شک جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو اپنی زمین کا وارث بناتا ہے، مگر اپنے بندوں میں سے بناتا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے بہترین انجام ہے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف میں آیا ہے۔ فرعون نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو دربار میں بلایا اور ان سے موسیٰ علیہ السلام کو سزا دینے کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ہر آدمی نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا، لیکن فرعون نے کہا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے تاکہ یہ آدمی ہماری سلطنت اور بادشاہت کے نظام کو مزید خراب نہ کرے۔ مگر اس وقت دربار میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز تھا۔ اس نے فرعون اور اس کے حواریوں کو کہا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس وجہ سے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلائل روشن بھی لے کر آیا ہے؟ اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی، اور اگر وہ سچا ہوا اور تم نے اسے کوئی تکلیف پہنچائی تو ضرور تمہیں نقصان ہوگا۔ وہ جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں اور جھوٹ بولنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس کا ذکر سورۃ المومن میں آیا ہے۔ فرعون اور اس کے وزیر اتنی نشانیوں کے بعد بھی عقل کے اندھے رہے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ تیار کر لیا اور اس نیک شخص کی ایک بات بھی نہ سنی۔ یہی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر مظالم کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نوجوان کا نام یوشع بن نون تھا اور یہی آپ علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کا نائب بنا۔ ادھر فرعون کے محل میں بڑی رازداری سے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کی سازش طے ہوئی اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کی مشق تیز کر دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم کے مطابق دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اس طرح دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے وعدہ خلافی کی ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار کر جو ان کی سزا کے لیے کافی ہو اور میری قوم اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہو۔ سورۃ الاعراف میں اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا ختم کی، ادھر اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر 5 بڑے عذاب بھیجنے کا فیصلہ فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرعون اور اس کے حواریوں پر طوفان کا عذاب آیا۔ پہلے تو آندھی مسلسل چلی اور ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا کہ دن کی روشنی میں آسمان پر ایسے سیاہ رنگ کے بادل چھائے کہ دن بھی رات کا منظر پیش کرنے لگا۔ اس کے بعد بارش کا طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، حتیٰ کہ فرعونیوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ مسلسل طوفانی بادلوں سے زمین پر اتنا پانی برسایا کہ پانی اونچا ہوتے ہوتے فرعونیوں کے گلے تک آ گیا۔ انہیں اپنے تمام کام کھڑے ہو کر سر انجام دینے پڑتے، اگر کوئی بیٹھنے لگتا تو وہ پانی میں ڈوب کر مرنے والا ہو جاتا۔ جبکہ بنی اسرائیل کے وہ گھر جو فرعونیوں کے گھروں کے ساتھ واقع تھے، وہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت کی واضح دلیل تھے۔ اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی کی ایک بوند بھی نہ داخل ہوئی اور وہ پرسکون تھے۔ فرعونی موت کو سامنے دیکھ کر ڈرنے لگے اور اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی قوم بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ رکھیں۔ ہمارا وعدہ، نہ تو ہم آپ کو تنگ کریں گے، نہ ہی آپ کی قوم بنی اسرائیل کو تنگ کریں گے۔
آپ علیہ السلام اپنے خدا سے ہمارے لیے معافی طلب کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو ایک ہفتے سے مسلسل برسنے والی بارش ختم ہو گئی۔ طوفان کے بعد ہریالی اور شادابی دیکھ کر بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ، تم ویسے ہی عذاب کا دعویٰ کر رہے تھے، اگر یہ عذاب ہوتا تو یہ ہریالی اور شادابی نہ ہوتی، یہ طوفان تو ہمارے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ انہوں نے دوبارہ وہی سرکشی شروع کر دی اور دوبارہ بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے لگے۔ ایک ماہ انہوں نے بہت عیش و عشرت سے گزارا۔ اس کے بعد جب ظلم و ستم کی حدیں عبور ہونے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں سبق سکھانے کے لیے دوسرا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ زمین کے چاروں اطراف سے ٹڈیوں کے جھنڈ اڑتے ہوئے ان پر حملہ کرنے لگے، ان کے باغوں، مکانوں اور یہاں تک کہ مکانوں کی لکڑیوں کو بھی کھانے لگے۔ ٹڈیوں کی اتنی کثرت سے فرعونی تنگ پڑ گئے۔ ٹڈیوں نے بھی حکم الہی کے مطابق انہیں ایسا تنگ کیا کہ اگر وہ سانس لینے یا آہ بھرنے یا بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو ٹڈیاں ان کے منہ میں داخل ہو جاتی۔ کھانا پکانے کے لیے برتن اٹھاتے تو ٹڈیاں برتنوں میں داخل ہو جاتی۔ آخر تمام فرعونی اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ اے موسیٰ، اس دفعہ یہ عذاب ہم سے ٹل جائے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی کوئی برا نہیں کریں گے، آئندہ آپ ہمیں وعدہ شکن نہ پائیں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی اور ان کا عذاب ختم ہو گیا۔ ابھی بمشکل ایک مہینہ گزرا تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ظلم و ستم کی وہی مشق دہرائی، اور اس طرح انہوں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے ان پر عذاب مسلط کیا اور اس مرتبہ قمل یعنی جوؤں کا عذاب نازل کیا گیا۔ یہ کیڑے ان کے بستر میں گھس گئے، ان کے بالوں، داڑھیوں، مونچھوں میں گھس گئے، ان کے جسم پر خارش شروع ہو جاتی، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کنگھے جن کو وہ بالوں میں استعمال کرتے تھے ان سے اپنے جسموں پر خارش کرنے لگے۔ یہ کیڑے بھی ان کے جسموں کو کاٹتے، اناج، گلے، باغات کے پھل ختم ہونے لگے۔ ایک ہفتہ مسلسل اس عذاب میں مبتلا رہے، لیکن پہلے کی طرح جب غرور و تکبر ٹوٹا تو منہ لٹکائے، سر جھکائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں، اور اس دفعہ آپ علیہ السلام عذاب ختم کرا دیں، اب کہ ہم نہیں کریں گے۔ بس موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی دیر تھی کہ یہ عذاب ان سے ٹل گیا۔ ایک ماہ کے مسلسل سکون کے بعد فرعونیوں نے اپنی پرانی گندی عادات پھر سے ظاہر کرنا شروع کر دیں اور بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سے اس کمبخت قوم پر عذاب مسلط کر دیا۔ اس مرتبہ مینڈکوں کا عذاب نازل کیا گیا۔ زمین پر ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آنے لگے، پاؤں رکھنے کی جگہ تک نہ ملے۔ ان کے برتنوں میں مینڈک چھلانگیں لگاتے پھرتے، کھانے کو کچھ نہ ملے، اگر کچھ ملے تو وہاں پہلے سے ہی مینڈک تشریف فرما نظر آتے۔ اس دفعہ تو عقل کے اندھوں کو ایک بڑا سبق ملا، لیکن جب دل کی بصیرت کام نہ کرے تو انسان کی آنکھیں دگنا روشن سے ہی فائدہ نہیں دیتی۔ آخر ایک ہفتہ مسلسل عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد بجائے ایمان لانے کے روتے اور گر گراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا، اے موسیٰ، ہم غلط ہیں، ہم وعدہ شکن ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرتے ہیں، تو بھی کریم ہے، تیرا رب بھی، برائے مہربانی اس دفعہ عذاب کو ختم کر دو، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی ایسا نہ کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور ان سے عذاب ٹل گیا، لیکن بجائے ہدایت و عبرت حاصل کرنے کے ایک ماہ گزرنے کے بعد اپنی وہی حرکات دوبارہ شروع کر دیں اور پھر سے بنی اسرائیل کو تنگ کرنے لگے۔ ایک دن امر الہی سے اچانک ان کے کنووں، نہروں، دریاؤں، حتیٰ کہ گھر میں موجود برتنوں میں پڑے پانی بھی خون میں تبدیل ہو گئے۔ یہ عذاب تو سب سے عجیب عذاب تھا۔ تمام قوم اکٹھی ہو کر اپنے بادشاہ فرعون سے فریاد کرنے گئی کہ تو خدائی دعویٰ کرتا ہے، چل ہماری اس مصیبت کو ختم کر، اب ہم موسیٰ کے پاس نہیں جائیں گے، اگر تو سچا ہے تو اس عذاب کو ختم کر جو موسیٰ علیہ السلام کے خدا نے بھیجا ہے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ فرعون پر کئی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت نمایاں ہو چکی تھی اور اسے تو موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت پر یقین بھی آ چکا تھا، لیکن کم وقت اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا تو اپنی بادشاہت سے ہاتھ دھونے پڑتے، اپنے خدائی کے دعوے میں جھوٹا پڑتا اور عزت ختم ہو جاتی۔ قوم کی بات سن کر فرعون اس حقیقت کی وجہ سے بہانے تراشنے لگا اور کہنے لگا، موسیٰ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔
یہ اس کی نظر بندی ہے۔ قوم نے کہا بادشاہ یہ کیسی نظر بندی ہے اور کہاں کی نظر بندی ہے؟ ہمارے تو گھروں کے برتنوں میں جو پانی پڑا تھا وہ بھی خون میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فرعون نے کہا کہ تم اس طرح کرو، جس برتن سے پانی مسلمان نکالتے ہیں اسی برتن سے پانی نکالو اور اسی برتن سے پانی پیو، جس کنویں سے وہ پانی نکالتے ہیں اسی کنویں سے پانی نکالو۔ فرعون اپنی جانب سے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اب مسلمان موسیٰ کے ماننے والے یعنی بنی اسرائیل تنگ پڑیں گے اور اس طرح میری سلطنت بھی برقرار رہے گی۔ قدرت خداوندی کا کچھ کرنا ایسا ہوا کہ جب قوم والوں نے ایسا کیا تو کنواں بھی وہی ہوتا اور برتن بھی وہی ہوتا، لیکن جس میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے مسلمان پانی نکالتے تو پانی صاف و شفاف ہوتا، اور جب وہ نکالتے تو پانی کی جگہ خون آتا۔ حتیٰ کہ جب انہیں پینے کے لیے پانی میسر نہ آیا تو فرعونیوں کو مجبوراً گھاس اور درختوں کے پتے، جڑیں وغیرہ کھانا پڑی۔ جب وہ گھاس اور پتے وغیرہ کھاتے تو وہ بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتے۔ اب تو عذاب کی شدت اور حق کی حقیقت ان پر روشن ہو چکی تھی۔ بالآخر تمام قوم پھر اکٹھی ہو کر روتے گرگراتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور فریاد کرنے لگی کہ اب کی دفعہ تم اپنے سچے رب سے کہو کہ وہ عذاب اٹھا لے، اس کے بعد ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور آپ علیہ السلام کے قادر رب نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اس عذاب سے نجات دی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔